السلام علیکم۔ سیاہ نیولا کی قسط نمبر 12 پیش خدمت ہے۔ میرے والد امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے میں تھے۔ ان کے حکومت سے اختلافات ہو گئے، لیکن امریکی حکومت انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہیں صاف کہہ دیا کہ کیونکہ وہ بے شمار رازوں سے واقف ہیں، اس لیے انہیں تمام زندگی یہیں رہنا ہوگا۔ میرے والد نے کچھ اہم خلائی راز چوری کیے اور ایک دن ان کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پوری پلاننگ تیار تھی۔ ایک مخصوص دوا کے ذریعے وہ چند گھنٹوں کی مصنوعی موت مر گئے۔ ان کا انتقال ادارے میں دوران ڈیوٹی ہوا۔ ان کی میت پورے اعزاز کے ساتھ دفنا دی گئی۔ باقی کام میرا تھا۔ 18 گھنٹے کے بعد میں نے انہیں قبر سے نکالا۔ کچھ عرصے ہم لوگ پوشیدہ رہے، پھر افریقہ چلے آئے۔ انہوں نے کچھ اعتماد کے سائنسدانوں کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ وہ کسی دوسرے سیارے پر جا کر کچھ ایسے تجربات کرنا چاہتے تھے تاکہ فضا سے زمین کی حفاظت کر سکیں، لیکن ان کے ساتھی سائنسدانوں میں سے کچھ مردہ ضمیر نکلے۔ انہوں نے میرے والد کا تمام تحقیقی کام اپنے قبضے میں کر لیا اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینا چاہا۔ میرے والد ان کی بات نہیں مانے تو ان لوگوں نے میرے والد کا برین واش کر دیا۔ اس کے بعد ان کی اپنی کوئی شخصیت نہیں رہی۔ وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن کر رہ گئے۔ ان لوگوں نے میری بھی برین واشنگ کرنا چاہی، لیکن اس وقت تک مجھے ایک شخص کی مدد حاصل ہو چکی تھی۔ چنانچہ میں اپنی اصلی حالت میں رہنے میں کامیاب ہو گئی۔ ان لوگوں نے مجھے اس علاقے کے وحشیوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے سفید دیوی بنا دیا۔ اس دفعہ تو میں حیرت سے اچھل پڑا۔ تو کیا ان علاقوں کی سفید دیوی تم ہو؟ ہاں، کچھ تو انہوں نے میری پلاسٹک سرجری کروائی اور کچھ وہ مجھے ایک مشین کے سامنے کھڑا کر کے میرا عکس لوگوں پر ڈالا کرتے تھے۔ میں ان لوگوں کی اعلی کار بننا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے منصوبوں سے میرے والد کو بھی اختلاف تھا اور مجھے بھی ہے، لیکن میرے والد کی زندگی خطرے میں تھی، اس لیے میں مجبور تھی۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں تو عرصہ دراز سے فرار کے موقع کی تلاش میں تھی، اس لیے آج تمہارے ساتھ یہاں ہوں۔ میں نے اسے افسوس اور ہمدردی سے دیکھا اور کہا، لیکن باہر کی دنیا میں نکل کر تم کیا کرو گی؟ یہ دنیا اکیلی عورت کے لیے کچھ ایسی اچھی تو نہیں ہے۔ آخر تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ میرا منصوبہ جان کر کہیں مجھے نقصان تو نہیں پہنچاؤ گے؟ نہیں، مجھ پر اعتماد کرو۔ اعتماد ایسے ہی نہیں کیا جاتا۔ میں نے مختصر طور پر اس کو اپنی کہانی سنائی۔ تمام باتیں سننے کے بعد وہ بولی، فرنینڈس اس علاقے کے پروجیکٹ کا باس ہے۔ حیرت ہے اس نے تمہیں اپنے منصوبے کی تمام تفصیلات سنا دیں، یہ تک بتا دیا کہ اگر دنیا نے تیسری جنگ عظیم خود نہ چھیڑی تو یہ لوگ ایک سازش سے یہ جنگ شروع کروا دیں گے۔ تعجب ہے، ویسے یہ لوگ آسانی سے دھوکہ نہیں کھایا کرتے اور صرف اسی کو اپنا رازدار بناتے ہیں جس کو برین واشنگ کے عمل سے گزار چکے ہوں۔ میں نے کہا، ایک تو انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں، ان کے علاقے سے نکل نہیں سکوں گا۔ دوسرے، انہوں نے اپنے طریقے سے معلومات حاصل کر لی تھیں کہ میں واقعی ایک حادثے کے نتیجے میں افریقہ پہنچا تھا، میرے کوئی عزائم نہیں تھے۔ تیسرے یہ کہ آج صبح انہوں نے مجھے برین واشنگ کے عمل سے گزارنا تھا، اسی لیے تو میں صبح ہونے سے پہلے ہی فرار ہو گیا۔ این بولی، میں اب امریکہ جانا چاہتی ہوں۔ یہ معاملہ کسی کی ذات کا یا کسی ملک کا نہیں، یقین کرو ساری دنیا خطرے میں ہے۔ یہ لوگ بے پناہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ اس وقت دنیا کی تمام حکومتوں کو مل کر ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ تم ٹھیک کہتی ہو این، یہ لوگ واقعی بہت خطرناک ہیں، لیکن ہم دو ان کا کیا بگاڑ سکیں گے؟ اوپر سے میں ایک الگ مصیبت کا شکار ہوں۔ ڈیکا نے جب سفید فاموں کے خلاف مجھے استعمال کرنا چاہا تو میری مدد کے لیے ایک سیاہ نیولا بھیجا۔ اس نیولے نے میری زندگی تلخ کر دی ہے۔ یوں سمجھو وہ کوئی بدروح ہے جو ہر جگہ میرا پیچھا کرتی ہے۔ وہ طرح طرح کے روپ دھار لیتی ہے۔ کبھی وہ مجھے کسی عورت کی حیثیت سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے چاہتی ہے اور میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اگر میں کسی عورت کی جانب راغب ہوا تو اسے ہلاک کر دے گی۔
جب ان سفید فاموں نے مجھ پر بھیڑیے چھوڑے تو اسی نے میری مدد کی تھی۔ وہ مجھے اپنا محبوب کہتی ہے۔ اب تک مجھے بہت شکلوں میں مل چکی ہے۔ اس کا یہی کہنا ہے کہ میں جہاں چاہوں جاؤں، جو کام چاہوں کروں، لیکن بس کسی عورت کے قریب نہ جاؤں۔ این ہنسنے لگی۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے ایشیا کے لوگوں کے بارے میں سنا ہے۔ شرم و حیا، عزت نفس جیسی چیزیں میرے لیے بھی قابل احترام ہیں۔ شاید تم نے سوچا ہوگا میں تمہارے سر پر چڑھنے کی کوشش کروں گی، لیکن یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں امریکن لڑکیوں کی طرح دل پھینک نہیں ہوں، اور پھر میرے سامنے تو ایک مشن ہے۔ میں دنیا کے عیش و عشرت میں اس وقت تک نہیں پڑ سکتی جب تک اپنے مشن کی تکمیل نہ کر لوں۔ این، یقین کرو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ وقت میرے ساتھ رہو گی تو میری بات کی خود ہی تصدیق ہو جائے گی۔ وہ بولی، خیر یہ بتاؤ، تم نے ان سفید فاموں کا اعتماد اس حد تک کیسے جیت لیا اور فرار کا کیسے سوچا؟ میں نے کہا، وہ میری قوتوں سے بہت متاثر ہو گئے اور مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ پہلے تو میں نے بھی یہی سوچا کہ ان کے لیے کام کروں، لیکن جب فرنینڈس نے مجھے بتایا کہ کسی مشین کی مدد سے میری غداری یا وفاداری کے بارے میں معلوم کیا جائے گا اور میرے خیالات معلوم کیے جائیں گے، تو میں نے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ این بولی، خیر اب آگے کیا پروگرام ہے؟ پروگرام؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ قاسم کہ ہم ابھی تک افریقہ میں ہی ہیں۔ ہاں، شاید ہم نے غلط رخ پہ سفر کیا ہے۔ اگر کسی اور سمت میں پرواز کی ہوتی تو شاید یہاں سے نکل چکے ہوتے، لیکن ان جنگلوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی تک افریقہ میں ہی ہیں۔ پھر کیا کیا جائے قاسم؟ میں تو بہت پریشان ہوں۔ اس سے قبل کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ ناقابل تسخیر ہو جائیں، ان کا قلع کما کرنا ضروری ہے، اور بحیثیت ایک انسان کے تمہیں بھی میرا ساتھ دینا چاہیے۔ بات یہ ہے این، میں تو ایک بے مصرف انسان ہوں۔ اگر مجھے زندگی کا کوئی اچھا مصرف مل جائے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دن کی روشنی میں کہیں سے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، فی الحال تو سوائے بیٹھے رہنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ تمام رات ایک لمحے کے لیے بھی پلک نہیں جوڑی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح کی روشنی میں قرب و جوار کے مناظر نظر آئے۔ کچھ بھیانک سا منظر تھا۔ چاروں طرف کچھ ایسے درخت تھے جو میرے لیے اجنبی تھے۔ کوئی چرند پرند نظر نہیں آ رہا تھا۔ این بولی، کیسی خوفناک جگہ ہے۔ دور دور تک انسانی زندگی نظر نہیں آ رہی، اور تو اور حشرات الارض بھی نظر نہیں آ رہے، نہ ہی کوئی درندوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہ تو اچھا ہی ہے، ہم درندوں سے محفوظ ہیں۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ ضرور کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے یہاں درندے موجود نہیں۔ قاسم، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن پھر بھی میں سونا چاہتی ہوں۔ اٹھنے کے بعد سفر کی سوچیں گے۔ میں نے کہا، تم سو جاؤ، میں تو بہت پریشان ہوں۔ اب تک ہماری تلاش شروع ہو چکی ہوگی۔ میں ان لوگوں کے بارے میں کافی معلومات رکھتی ہوں۔ وہ ہمیں تلاش کرنے اتنی دور تک نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ افریقہ کے اندرونی علاقوں میں داخل نہیں ہوتے۔ میں نے کچھ مطمئن ہو کر کہا، چلو ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو۔ این ایک نسبتاً صاف جگہ پر لیٹ گئی۔ اس کے انداز میں مکمل اعتماد تھا۔ میں بھی اس سے کچھ فاصلے پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گہری نیند آ گئی۔ آنکھ اس وقت کھلی جب سورج تقریباً ڈھل چکا تھا۔ اچانک میں چونک پڑا۔ جس جگہ میں لیٹا ہوا تھا، میرے ارد گرد بانسوں کا جنگل اگ گیا تھا۔ تب مجھے صورتحال کا اندازہ ہوا۔ ان بانسوں کے عقب میں سیاہ رنگ کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اور ان کی تعداد بے شمار تھی۔ یہ بانس نہیں بلکہ نیزے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے نیزوں کو زمین میں پیوست کر رکھا تھا۔ میں نے ان وحشیوں کو خوف سے دیکھا۔ غالباً یہ افریقہ کا بدترین علاقہ تھا، کیونکہ نیزوں کے عقب میں جو لوگ موجود تھے وہ سب برہنہ تھے۔
سوائے مٹی کے رنگین نقش و نگار کے ان کے جسموں پر اور کچھ نہ تھا۔ ان کے چہروں پر وحشت برس رہی تھی۔ وہ اس طرح سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑے تھے جیسے بہت دیر سے ہمارے جاگنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ میں گھبرا کر بیٹھ گیا۔ این کو دیکھا، وہ مزے سے سو رہی تھی۔ اس کو 2-3 آوازیں دیں تو اس نے آنکھیں کھولیں۔ جیسے ہی اسے صورتحال کا اندازہ ہوا، اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، یہ کیا ہے قاسم؟ معلوم نہیں۔ پھر میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شاید اسی لمحے کے منتظر تھے۔ انہوں نے نیزوں کو زمین سے نکالا اور ہاتھ میں لے لیا۔ نیزوں کی انیوں کا رخ ہماری طرف تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہیں یہ وحشی سوچے سمجھے بغیر ہم پر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ میں نے جلدی سے ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ دائرے کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور سامنے کا حصہ خالی کر دیا، پھر ہمیں آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، این، ہمیں وہی کرنا ہوگا جو یہ کمبخت چاہتے ہیں۔ ہم نے قدم بڑھائے تو وہ ہمیں دائرے میں سمیٹے ہوئے خاموشی سے چلنے لگے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے ہم کافی آگے آ گئے۔ جلد ہی درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سامنے ایک میدان تھا۔ میدان کیا تھا، خدا کی پناہ، تا حد نگاہ تک میدان ہی میدان تھا۔ اس کے 2 سمت میں دیواریں ایسے تھیں جیسے کسی قلعے کی فصیل۔ میں یہاں اتنی عظیم آبادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ این کی آنکھیں بھی تعجب سے پھیل گئی تھیں۔ اس آبادی میں عورتیں اور بچے بھی تھے، لیکن سب کے سب لباس سے ناآشنا تھے۔ سنا تھا افریقہ کے بعض علاقوں میں ابھی تک تہذیب و تمدن کی روشنی نہیں پہنچی تھی۔ غالباً یہ وہی علاقے تھے۔ یہاں لاتعداد جھونپڑے تھے، بدحیت اور بدنما۔ یہ سب جھونپڑے درختوں کی موٹی موٹی لکڑیوں اور جھاڑ جھنکار سے بنے ہوئے تھے۔ ان کی نسبت ڈیکا اور سردار بایا کی بستیوں کے علاقے اور جھونپڑے بہت خوشنما تھے۔ یہ وحشی ہمیں اس میدان سے گزار کر ایک پہاڑی غار تک لے گئے اور نیزی کی انی سے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ غار کا فرش کھردرا سا تھا۔ این بے حد مایوسی کے انداز میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، گھبراؤ مت۔ وہ بولی، یہ تو دیکھو یہ کتنے پسماندہ ہیں، کہیں آدم خور نہ ہو۔ مجھے مرنے کا خوف نہیں ہے قاسم، لیکن سوچ رہی ہوں کاش مرنے سے پہلے اپنا فرض پورا کر لیتی۔ اچانک غار کے دہانے سے ایک عجیب و غریب شخص اندر داخل ہوا۔ یہ ایک عمر رسیدہ آدمی تھا۔ اس کے جسم پر رنگین نشان بنے تھے۔ اس نے عجیب و غریب پتھروں اور لکڑیوں کی مالائیں پہن رکھی تھیں۔ اس کے ایک ہاتھ میں مڑی توڑی سی لکڑی تھی۔ اس کے بازو پر ایک باریک سا سانپ لپٹا ہوا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے عجیب و غریب اچھل کود شروع کر دی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لکڑی کو گھما رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی بند مٹھی ہمارے سامنے کھول دی۔ اس کی مٹھی سے دھواں نکلا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے دماغ میں ایک آواز سنائی دی، میرا نام فلوفد ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے اردو میں بات کی تھی، لیکن دوسری حیرت مجھے عین پر ہوئی، کیونکہ وہ انگریز تھی اور اس کی بات سمجھ کر جواب میں بولی، عین۔ اس آدمی نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، قاسم۔ وہ بولا، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، باہر کی دنیا سے۔ ہمارا جہاز تباہ ہو گیا ہے، تم چاہو تو اس کا ڈھانچہ دیکھ سکتے ہو۔ وہ بولا، ہم کیوں دیکھیں؟ ہیں، بتاؤ، ہم کیوں دیکھیں؟ میں نے کہا، تمہاری مرضی، نہ دیکھو۔ بولا، کیوں نہ دیکھوں، میں ضرور دیکھوں گا۔ اس نے 1-2 چھلانگیں لگائیں، پھر بولا، اچھا دیکھ لیا، تمہارا لوہے کا پرندہ جلا ہوا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے۔ میں نے کہا، اب تو یقین آ گیا نا، ہم کسی غلط ارادے سے نہیں آئے، تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ ہاں ہاں، ہم بھی تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ میں نے کہا، اے کمال کے جادوگر، یہ بتا تو ہماری زبان سے کس طرح واقف ہے؟ بڑک مار کے بولا، میں دنیا کی ہر زبان سے واقف ہوں، اگر میں چاہوں تو تم میری زبان بولنے اور سمجھنے لگو گے۔ میں نے کہا، میں نہیں مانتا۔ ہیں، نہیں مانتے، یہ بات ہے؟ اس نے 1-2 چھلانگیں لگائیں، لکڑی کو ادھر ادھر گھمایا،
اور میرے سامنے مٹھی کھول دی۔ پھر کہا، اب بولو۔ میں ششدر رہ گیا۔ اس کی زبان کے الفاظ میرے سمجھ میں آ رہے تھے اور میں محسوس کر رہا تھا کہ میں بھی بول سکتا ہوں۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، تم تو بہت ہی باکمال ہو فلوفد، میں نے تم سے بڑا جادوگر روئے زمین پر نہیں دیکھا۔ وہ خوشی سے اچھل کر بولا، ہیں؟ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا ہے تم بہت باکمال ہو، لیکن فلوفد ہمیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ میرا مطلب ہے تم ہمارے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس کا فیصلہ تو سردار ہوبالا کرے گا، ہمارا سردار ہوبالا جو ہاتھیوں کا شکاری ہے، کیا سمجھے؟ اے عظیم فلوفد، میں سمجھ گیا۔ یہ بتاؤ، کیا تم آدم خور ہو؟ نہیں، پہلے ہم آدم خور تھے، لیکن اب ہم پر انسانوں کا گوشت حرام ہے، شبالہ کا حکم ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، پھر پوچھا، شبالہ کون ہے؟ ادب سے بولو، عام لوگوں کو اس کا نام لینے کی اجازت نہیں، وہ پوری کائنات کی حکمران ہے۔ پھر بولا، تمہیں کسی شے کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے کہا، ہم بھوکے ہیں۔ کیا کھاؤ گے؟ تم جیسے عظیم جادوگر کے مہمان ہیں، جو کھلاؤ گے کھا لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں عمدہ کھانا بھجواتا ہوں۔ این پتھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ بولی، کیا تم ان لوگوں کی زبان سے واقف ہو؟ میں نے کہا، نہیں، لیکن ایک بات بتاؤ، جب اس نے ہمارا نام پوچھا تھا تو کون سی زبان بولی تھی؟ کہنے لگی، انگریزی۔ لیکن میں نے تو اردو سنی تھی۔ تو پھر جادو ہوگا۔ میں نے اسے جوش دلا کر اس کی بولی سیکھ لی ہے، یہ ہمارے کام آئے گی۔ اور ایک خوشخبری سنو، یہ لوگ آدم خور نہیں ہیں۔ اچانک غار کے دہانے سے چند سیاہ فام اندر آئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کھانا برتنوں میں لائے تھے، ورنہ ان کی برہنگی دیکھ کر تو یہ لگتا تھا کہ وہ کسی صدیوں پرانی تہذیب میں جی رہے ہیں۔ کھانے میں کچھ پھل تھے اور ابلا ہوا گوشت تھا۔ این، آؤ کھانا کھا لو۔ دیکھو، زندگی میں بے شمار مسائل پیش آتے ہیں، لیکن بھوکے رہ کر ہم کسی مسئلے سے نہیں نمٹ سکتے۔ قاسم، میں سوچ رہی ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ بعد میں سوچ لیں گے اس بارے میں۔ آ جاؤ، پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد این غار کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آگے کا کیا سوچا ہے قاسم؟ سوچنا کیا ہے، اب تو وہی ہوگا جو یہ سوچیں گے۔ فی الحال تو ہم ان کے قبضے میں ہیں۔ انہوں نے کسی شبالہ کی بات کی تھی جو ان کے نزدیک خاص حیثیت کی مالک ہے۔ وہ بولی، تم خود کسی جدوجہد کا ارادہ نہیں رکھتے یہاں سے نکلنے کے لیے؟ دیکھو این، میں تو حالات کا اس قدر شکار ہوں کہ موت اور زندگی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لیکن اگر تم کہو تو میں کوشش کر لیتا ہوں۔ قاسم، کہیں اس کوشش کا نتیجہ غلط ہی نہ نکل جائے۔ ہاں، میرا مشورہ بھی یہ ہے کہ ابھی ہم انتظار کریں، ان کا سلوک برا نہیں ہے۔ این نے خاموشی سے گردن ہلا دی۔ یوں بیٹھے بیٹھے بہت وقت گزر گیا۔ ہم دونوں ذہنی کوفت کا شکار تھے۔ اس دوران کوئی ہمارے پاس نہیں آیا۔ جب قید میں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے تو میں اٹھا۔ باہر دو سیاہ فام نیزے لیے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر بولے، کیا بات ہے، بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے؟ اس وقت بھی ان کی زبان مجھے سمجھ میں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، میں تو فلوفد سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک بولا، فلوفد اپنی خانقاہ میں ہے، اپنی مرضی سے باہر نکلتا ہے، تو مجھے سردار ہوبالا کے پاس لے چلو۔ بولا، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جا کر اجازت لے آؤ۔ ٹھیک ہے، لے آتے ہیں، لیکن تم اندر جاؤ۔ کافی دیر گزر گئی، پھر ایک سیاہ فام آیا اور بولا، آ جاؤ، سردار نے بلایا ہے۔ چلو این، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل آیا۔ شام ہو چکی تھی، بستی میں جگہ جگہ الاؤ روشن تھے۔ یہ لوگ آگ کے استعمال سے واقف تھے، گوشت بھی ابلا ہوا تھا۔ کافی طویل مسافت طے کرنے کے بعد وہ ہمیں ایک بہت بڑے جھونپڑے کے پاس لے کر پہنچے
یہاں کچھ پتھروں پر جانوروں کی کھالیں منڈی ہوئی تھیں، گویا یہ ایک نشست گاہ تھی۔ ایک بلند نشست پر ایک طویل القامت سیاہ فام بیٹھا تھا۔ انسان کیا تھا، گوشت کا پہاڑ تھا، بہت طویل القامت اور بے پناہ طاقتور۔ اس کے کندھے پر ایک کھال پڑی تھی۔ اس نے عین کو بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ عین کسی قدر پریشان ہو گئی۔ اس بھاری بھرکم آدمی نے کہا، تم لوگ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ کہو کیا بات ہے؟ میں نے کہا، اے عظیم سردار، ہم کمزور انسانوں کو کیوں قید کیا ہوا ہے؟